فیصل دیکھیے، ہم لوگ تو چونکہ سارا دن یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سے بیٹھ کر بات کی جاتی ہے. جو لوگ آپریشن کر رہے تھے، پاک فوج کا جو خصوصی دستہ اس سارے عمل میں شریک تھا، وہ بالکل قریب سے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے. ان کو پتہ تھا کہ کون سا ٹھیک فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تاکہ بچوں کو بحفاظت وہاں سے نکالا جا سکے، کیونکہ وہ ساری مشکلات تو تھیں. تیز ہوا، بلندی، نیچے جو ہے پانی بہہ رہا ہے اور وہ معلق ہیں، تو وہ اس سچویشن کو وہ لوگ بہتر طریقے سے دیکھ رہے تھے. اور اب بہت اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت کا انتظار پورے ملک کے لوگ کر رہے تھے، سب لوگ دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ ایک مشکل مرحلہ تھا. اور یہ بالکل ریسکیو ہونے والوں کے حوصلے کی داد دینا پڑے گی، کیونکہ جو گلفراز صاحب جن سے آپ نے گفتگو کی تھی دن میں، ان کا حوصلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ انہوں نے بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ نہ صرف وہ صورتحال بتائی بلکہ انہوں نے ان بچوں کو بھی سنبھالا. اور پھر ایک فرق جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ بچے کس طرح سے کریں گے، تو ایک بنیادی چیز جو ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں، دیکھیے وہ پہاڑی علاقوں کے بچے ہیں، وہ اسی سچویشن سے گزرتے ہیں، درختوں پہ چڑھنا، پہاڑوں پہ چڑھنا، تو ایک دریاؤں کو عبور کرنا، تو ایک پریکٹس میں وہ لوگ رہتے ہیں. یعنی ایک مشکل صورتحال سے وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب یہ مرحلہ آیا تو ان دو بچوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ، حالانکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اگر آپ کی مشق نہیں ہے، اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے، تو اس کے بغیر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں، وہ تقریباً صبح 7:30 پونے 8 بجے سے اسی طرح سے معلق ہیں، اور وہ کیا کیفیت ہوگی ان کی، ذہنی، جسمانی تھکن کا شکار ہیں، بھوک پیاس کا شکار ہیں، اور پھر ایک خوف کا عالم ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا جو اس وقت پاک فوج کے خصوصی دستے نے ایک مشکل مرحلے سے کم از کم 2 بچوں کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے. اور یہ بہت اچھی خبر ہے، اور امید ہے کہ باقی بھی بچے اسی طرح سے وہاں سے ریسکیو ہوں گے. اور اسی کی توقع نہ صرف ہمیں ہے بلکہ پوری قوم اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ دنیا بھر میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کا معاملہ جلد از جلد حل ہو، کسی طرح سے اس مشکل سے وہ بچے نکلیں، ان کی فیملیز نکلیں، اور ایک مشکل آپریشن جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، تاکہ کسی طرح سے وہ بچے یہاں واپس آئیں ہم میں، اور وہ دوبارہ اس زندگی کی طرف لوٹ سکیں. بالکل. اور فیض اللہ، ہم نے جب دیکھا کہ ایک تو ظاہر ہے ساری سچویشن اس قدر خطرناک اور پریشان کن تھی، اور پیرنٹس جس طرح سے وہاں پر موجود تھے اور جس طرح سے وہ پینک کر رہے تھے، اور انتظامیہ ان کی ڈھارس کے لیے موجود تھی، تو بڑی ایک مشکل سی سچویشن تھی، بڑی ایک کروشل سی سچویشن تھی. اور بچوں کی ہمت کو بہت داد، پاک فوج کی ہمت کو بہت سلام کہ جنہوں نے ہمت نہیں ہاری، ایک کوشش کی، ناکام ہوئے، واپس دوبارہ کوشش کی، ناکام ہوئے، تیسری کوشش کی، اور چوتھی کوشش میں کامیابی سے جو ہے یہ دوسرے بچے کو بھی اب اطلاعات ہیں کہ ریسکیو کر لیا گیا ہے. 8 زندگیاں بچانے کا یہ مشن، اور ایس ایس جی آپریشن میں دوسرے بچے کو بھی اب ریسکیو کر لیا گیا ہے. اچھا فیض اللہ، اب یہاں پہ روشنی بھی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہم ایک بار پھر اسی سوال پہ آتے ہیں کہ یہ جو تمام تر صورتحال بنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ کوئی خاطر خواہ انتظامات اچھے ہوں گے، کوئی اس علاقے کی اپہیول ہوگی، کوئی یہاں پہ کوئی اسٹرکچر بن پائے گا؟ دیکھیے فیصل، جہاں تک اسٹرکچر کی بات ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے. یہ صرف یہاں الائی کے اس گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی علاقوں کا یہی پرابلم ہے. اب ممکنہ طور پر دیکھیے، جس طرح سے خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے تو احکامات جاری کر دیے کہ تمام چیئر لفٹس کی جو ہے اس کی وہ کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے، اور جو خراب ہو ان کو بند کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب معاملہ ہے انفراسٹرکچر کا، وہ سارے معاملات پھر سیاسی معاملات بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، علاقائی سیاست بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے برادریوں کے آپس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ چیزیں رکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اتنی کوئی خاص توجہ بھی نہیں رہتی، کیونکہ الائی ایک دور دراز علاقہ ہے. اگر یہ شاہراہ قراقرم کے بالکل ساتھ بھی آباد ہوتا، اگر اس کے ساتھ جو آباد جتنے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ بہتر ہے، وہاں پر برج بھی بن جاتے ہیں، وہاں گاڑیوں کی آمد و رفت بھی ہے، وہاں ہاسپٹلز بھی ہیں نسبتاً بہت بہتر حالت میں. لیکن یہ علاقے ہمیشہ نظر انداز رہتے ہیں. اور یہ تو خوش قسمتی کہہ لیں کہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور اس کے بعد پورے پاکستان نے اس پر مشترکہ طور پہ بات کی، تو معاملہ یہاں تک پہنچا. اگر اس پر بات نہ ہوتی، اتنا دور دراز علاقہ ہے، وہاں سے تو کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہوگا، اور خدا نخواستہ ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ بری خبر آ رہی ہوتی. تو امید ہے کہ شاید اس کے بعد توجہ دی جائے اور وہاں کا انفراسٹرکچر بنایا جائے، کوئی برج بنایا جائے، کوئی رستہ ایسا بنایا جائے کہ لوگوں کو اس پل صراط سے نہ گزرنا پڑے. بالکل.